وہ ریتیلا قبیلہ تھا، غفار، لوٹ مار میں مشہور، لیکن اس قبیلے میں پیدا ہوا ایک روحانی ستارہ، جندب ابن جنادہ، دنیا جسے ابو ذر الغفاری کے نام سے جانتی ہے۔ زمانہ جاہلیت کا تھا، مگر اس کے دل میں اللہ کی تلاش تھی۔ وہ اکیلا رہتا، تنہا سوچتا کہ کیا یہ بت میرے رب ہو سکتے ہیں؟ جب اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سنائی دیا تو اس نے کہا، میں خود جا کر معلوم کروں گا۔ مدینہ سے مکہ تک کا سفر کیا۔ مکہ آئے، 3 دن کعبہ کے سائے تلے رہتے رہے، کوئی اس سے کچھ نہ بتاتا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام ملے، ان کے ساتھ چھپ کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر آئے، اور ایک پل میں ان کی روح چمک اٹھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ نبی علیہ السلام نے کہا، اسے راز رکھو، مگر ابو ذر نے کہا، میں تو سب کے بیچ کھلا اعلان کروں گا۔ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور کلمہ پڑھتے گئے۔ لوگوں نے پیٹا، گرایا، مگر ابو ذر نے کہا، مار لو، لیکن میں سچ اور حق کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا، واپس جاؤ، اپنے لوگوں میں اسلام پھیلاؤ اور ہجرت کا انتظار کرو۔ وہ واپس گئے اور پورا قبیلہ مسلمان بن گیا۔ جب مدینہ آئے، سب نے ان کی صدق دلی دیکھی۔ وہ دنیا سے بے نیاز تھے۔ وہ ہمیشہ کہتے، جو مال جمع کرتے ہیں وہ قبر میں جلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا، ابو ذر زمین پر اللہ کے راستے پر ہے اور وہ اکیلا چلے گا، وہ سب سے سچا شخص ہے۔ پھر ایسا واقعہ آیا جس نے دل ہلا دیا، جنگ تبوک۔ جب 9 ہجری میں روم کا خوف آیا اور رسول اللہ نے تبوک کا اعلان کیا، لوگوں نے گرمی کا بہانہ بنایا، منافقوں نے پیٹھ موڑ لی۔ یہ ایک ایسی جنگ تھی جہاں جانے سے کئی مسلمانوں نے انکار کر دیا، مگر ابو ذر، وہ تو جنگ میں جانے کو تیار تھا، مگر ان کے اونٹ نے ان کے ساتھ چھوڑ دیا۔ ابو ذر الغفاری کا اونٹ جہاں بیٹھا وہاں سے وہ اٹھا ہی نہیں۔ فوج نکل گئی، ابو ذر پیچھے رہ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور تنہا ریت میں نکل گئے، زخمی پاؤں، گرم ہوا، اور صرف یقین کہ رسول اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ تبوک کے کیمپ میں لوگوں نے دور سے دیکھا، ایک شخص اکیلا آ رہا ہے۔ کسی نے کہا، شاید دشمن ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا اور کہا کہ تو ابو ذر ہو جا، اور وہ ابو ذر ہی نکلے، تنہا، پیدل اور زخمی حالت میں اپنا سامان لے کر آ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے کہا، وہ ابو ذر ہے، اللہ اس پر رحم کرے، وہ تنہا چلے گا، تنہا زندگی گزارے گا اور تنہا ہی مرے گا۔ ان کی زندگی مدینہ کی روشنی سے دور ربادہ کے سنسان ریت میں گزر گئی۔ تھوڑا سا پانی، تھوڑا سا کھانا اور صرف اللہ کا ذکر۔ وفات سے پہلے اپنی بیوی سے کہا، مجھے نبی علیہ السلام نے کہا تھا تو تنہا مرے گا، مگر کچھ مومنوں کا قافلہ آئے گا اور وہ تیرا جنازہ پڑھائیں گے۔ اور واقعی کچھ مسافر آئے اور ان مسافروں کا قافلہ رکا۔ وہ حضرت ابن مسعود کا قافلہ تھا۔ انہوں نے ان کا جنازہ پڑھا، قبر کھودی اور ان کو دفن کیا۔ ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بزرگ جو تنہا جیتا تھا، تنہا قبر میں اتر گیا۔ حضرت ابو ذر دنیا چھوڑ گئے، مگر ان کی آواز رہ گئی، ضرورت سے زیادہ رکھو مت، ورنہ وہ مال آگ بن کے تجھے ہی جلا دے گا۔
آج بھی کوئی سچ بولتا ہے جہاں سب خاموش ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ تو ابو ذر کے راستے پر ہے، اور یہ ابو ذر کا راستہ ہے۔ واللہ یحب الصادقین، اور اللہ سچوں سے محبت کرتا ہے۔